یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ایکسرپٹ 29 کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ آئیے اپنے امام کے متعلق جانیں۔ یہ ایکسرپٹس کا 29واں سلسلہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں، کہ جہاں پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چیپٹر 24 24ویں باب تک پہنچا، جہاں پر وہ روایات کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 12ویں امام مقرر کردہ خدا کی جانب سے ہیں۔ اس باب میں چند روایتوں کو ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے اقتباس میں بھی اسی باب کے سلسلے میں ایک روایت پیش کیا تھا، جہاں پر حدیث قدسی کا بھی ایک ٹکڑا بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس گفتگو کے سلسلے میں ایک اور روایت اسی باب میں اس سلسلے سے بیان کر رہے ہیں، کہ جس کا اصل موضوع یہ کہ 12 اماموں کی پیغمبر اکرم نے معرفی کرائی اور یہ بتلایا کہ کفر و نجیس شخص کی شناخت کا طریقہ یہ 12 اماموں کی امامت کا اقرار نہ کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، آپ سے وہ شخص محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور وہ شخص آپ سے بغض رکھے گا جس کی ولادت نجس ہوگی۔ آپ سے مومن دوستی رکھے گا اور آپ سے کافر دشمنی رکھے گا۔ جب یہ بیان کیا، جناب عبداللہ ابن مسعود تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے کسی کی ولادت کے نجس یا پاک ہونے کے لیے مولا کائنات کی محبت اور بغض کو ہمیں بتلایا، لیکن ان کے بعد ہم کس طرح سے یہ پہچانیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص کیا ظاہری طور پر ایمان لایا ہے اور باطن میں نفاق رکھتا ہے؟ کیا اس کی ولادت پاک ہے یا اس کی ولادت نجس ہے؟ جب یہ سوال عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا، جواب کے طور پر رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود، میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے امام ہیں اور تم پر میرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد میرا بیٹا حسن تمہارا امام ہوگا، اور ان کے بعد میرا بیٹا حسین تمہارا امام ہوگا، اور تم پر میرے طرف سے خلیفہ ہوگا۔ پھر میرے بیٹے حسین کے بعد ان کی اولاد میں 9 امام ہوں گے کہ جو اس امت پر میرے خلیفہ ہوں گے۔ اس اور 9 اولاد میں سے 9واں میری امت کا مہدی ہوگا، کہ جو اس زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، پس ان اماموں سے وہ محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور وہ بغض رکھے گا جس کی ولادت نجس ہوگی۔ ان سے مومن تولا کرے گا اور کافر ان سے عداوت رکھے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس نے ان کا انکار کیا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا، اس نے گویا میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ جس نے ان ائمہ میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کی
اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے میری مخالفت کی گویا اس نے خداوند عالم کی مخالفت کی، کیونکہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خداوند عالم کی اطاعت ہے، اور اسی طرح سے ان کی معصیت میری معصیت ہے اور میری معصیت خداوند عالم کی معصیت ہے۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن مسعود، ان ائمہ کے فیصلے کے بعد اگر تم اپنی نفس میں کوئی تنگی محسوس کرو تو گویا تم نے کفر اختیار کیا، یعنی تسلیم ہونا سکھا رہے ہیں کہ ائمہ کے حکم پر تسلیم ہونا ہے۔ آگے کہتے ہیں، یہ باتیں جو میں ائمہ کے متعلق تمہیں بیان کر رہا ہوں، قسم خدا کی یہ میں اپنی مرضی سے علی اور ائمہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے ہے۔ آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو اس سے محبت کرنا جس نے ان ائمہ سے محبت کیا، اور اس سے دشمنی رکھنا کہ جو میرے ان ائمہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ان کی مدد کرنا کہ جو ان کی مدد کرے، اور اسے چھوڑ دینا کہ جو ان ائمہ کو چھوڑ دیں، اور زمین کو کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہ رکھنا، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، تاکہ تیری دلیل اور تیری بات باطل نہ ہو سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن مسعود، میں نے ان باتوں پر تمہیں جمع کیا ہے، اور ان ہستیوں کو جو کوئی بھی چھوڑ دے گا، جو ان کی پیروی اور اتباع نہیں کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر ان سے تمسک رکھے گا تو وہ نجات پائے گا۔ سلام ہے ان لوگوں پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ آخر میں پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی ان ائمہ علیہ السلام کی خالصانہ محبت دل میں قرار دے، اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت کریں، تاکہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی اس دعا میں شامل ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم عجل وليك الفرج